کس لیے آئے؟ لیظہرہ الدین کلہ، تاکہ سارے ادیان پر اللہ کا کلمہ اور اللہ کا دین غالب کر دیں، حضور اس لیے تشریف لائے۔ اب ایک بات سے کئی باتیں نکل آتی ہیں، مجھے پھر بھی بہرحال رجوع کرنا ہے اپنے موضوع کی طرف، لیکن میں اتنی بات آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن پاک پڑھنے کا نبی پاک نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ تو میری شریف والوں بولو تو صحیح، حضور نے تلاوت کا حق ادا کیا کہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں آپ تو پوچھتے ہو، ہم کوئی فیصلہ کرنے والے ہیں؟ جی ہم کوئی فیصلہ کرنے والے ہیں؟ حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ میں نے کہا یہ حضور نے خود پوچھا ہے، آپ تو نہیں بول سکتے اس پر۔ عرفہ میں حضور نے پوچھا کیا میں نے تمہیں دعوت دین دی، دین تم تک پہنچا دیا، پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ حضور نے پوچھا ہے، تو سب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو حق ادا کر دیے، بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، آپ نے امانت پہنچا دی، رسالت آپ کا حق ادا کر دیا۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا حضور نے تلاوت کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کے بولنے کی کوئی قیمت ہو تو وہ بھی مجھے بتا دے بھائی، نبی پاک علیہ السلام نے تلاوت قرآن کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ یہ کوئی ایک آیت نہیں ہے کہ حضور کا یہ کام ہے، یہ لقد من اللہ والی آیت پڑھیں اس میں بھی یہ کام ہے حضور کی، والذی بعث فی الامیین رسولا پڑھیں اس میں بھی حضور کے یہ کام ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا پڑھیں اس میں بھی حضور کے یہ کام ہے۔ یہ کئی آیات ہیں، لیکن اس وقت مجھے شبینہ نہیں کرنا، میں صرف استدلال کر رہا ہوں، آگے بڑھنا ہے مجھے۔ جی آپ بات سمجھ آئی؟ میں آپ سے صرف یہ سوال کر رہا ہوں کہ حضور نے رسالت کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ کیسے سمجھتے ہیں آپ کی رسالت کو؟ آپ بولیے بھائی مسلمانوں، حضور کے غلاموں، یہ خاص بات ہے آپ سے پوچھنے کی، حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے تلاوت قرآن کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ تعلیم دینے کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ پاک کرنے کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ اور غلبہ دین کا حضور نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ اب آپ کہیں گے آپ کے کہنے پر ہم کہہ دیتے ہیں کیا، اور وہ بھی کہنے آپ سے کہلوانے پر مجھے کتنی طاقت لگانی پڑی۔ آپ یقین کریں کہ میں بڑی تکلیف میں تھا، میری کوئی آج طبیعت ویسے ٹھیک نہیں تھی، لیکن میں سوچ رہا تھا بار بار آیت الکرسی پڑھ کے میں دم کر رہا تھا خود کو کہ آپ سے کوئی بات کر سکوں۔ میں آپ کی خدمت میں جو بات میں نے عرض کی، آپ نے شکر ہے کہ میرے کہنے پر اتنا کہہ دیا بھئی آپ نے حق ادا۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جن کے پاس حضور آئے ہیں ان کو پاک کرنا، ستھرا کرنا حضور کے مقاصد رسالت میں ہے، بنیادی مقاصد، آپ سمجھے مقاصد؟ اسماعیل صاحب کی زبان میں کہو تو ایمز، آبجیکٹیوز، یہی ہوگا نا مقاصد۔ اچھا جی، مقاصد کیا ہے؟ کہ میرے محبوب جن پر قرآن پڑھے، جن کو کتاب حکمت کی تعلیم دے، ان کو پاک کرے، ان کو کیا کرے؟ پاک کرے۔ بولو تو صحیح، کیا کرے؟ پاک کرے۔ کن کو؟ جن کی طرف رسول بنا کے بھیجا ان کو پاک کرے، ان کو پاک کرے۔ اب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے جی پاک بھی کر دیا حضور نے، اب اس پر غور کی ضرورت ہے۔ پاک کر دیا حضور نے کن کو؟ جن کے پاس آئے ہیں، اور کتنوں کے پاس آئے ہیں؟ 1000 کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مطہرہ میں 1.25 لاکھ لوگوں سے زیادہ وہ ہیں جو آپ کو نبی رسول مان گئے، ٹھیک ہے؟ 1,24,000 سے زیادہ حضور کے صحابہ ہیں جنہوں نے آپ کو نبی رسول مانا، آپ کے سامنے ملاقات بھی کی، زیارت بھی کی، ایمان بھی لائے، نبی رسول مانا۔ دعوت کا سلسلہ تو قیامت تک جاری ہے۔ اس وقت تعداد 1.5 ارب کے قریب پہنچ گئی ہے جو حضور کو نبی و رسول مانتے ہیں، 1.5 ارب۔ 14 صدیوں میں یہ دعوت دین اتنی پھیل گئی ہے کہ اس وقت 1.5 ارب کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہے دنیا میں۔ میرا آپ سے صرف یہ سوال ہے کہ اس کا ایک نقطہ ہے کہ حضور نے پاک کیا یا نہیں کیا؟ کیا۔ اور آج کل کیا تبلیغ ہو رہی ہے؟
صرف 5 آدمیوں کو پاک کیا. یہ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ویسے شکلوں سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے, لیکن کہا جا رہا ہے, اور کسی کا کوئی منہ تو پکڑ نہیں سکتا کہ میں تمہیں نہیں کہنے دوں گا, کیونکہ یہ تو فریڈم ہے. لیکن فریڈم کا مطلب یہی تو نہیں ہے نا کہ کوئی حد ہی نہ ہو. ہمارے پنجاب میں کہا جاتا ہے بھائی, یعنی برتن کا منہ کھلا ہو, اس سے اگلی بات نہیں کرتے. کچھ اس کو بھی خیال ہونا چاہیے. فریڈم کا غلط استعمال, اب جو چاہے کہو اور جیسے چاہو, پاک نہیں ہے, 5 پاک ہیں. میں نے کہا 5 تو پاک ہیں ہی, اس پر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے, وہ تو ہیں ہی پاک. لیکن 5 ہی پاک ہو تو پھر اس رسالت کو کامیاب کیسے کہو گے, جس کے ذمہ یہ نہیں کہ تم 5 کو پاک کرو گے, جس کے ذمہ یہ ہے کہ حبیب جن کے پاس گئے ہو, جو تیرے پاس آئے وہ ضرور پاک ہو جائے. آپ حضرات مبصر کی حیثیت سے تشریف فرمائیں, کوئی انوالو نہیں ہے آپ اس سارے معاملے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہاں. ایسے جیسے مبصر نہیں کرتے ہوئے صرف کم سے کے لیے آپ جنریشن ہو رہی ہے بیٹھے. ایسا نہیں ہے, تھوڑا انوائرمنٹ کا مظاہرہ کریں, کہیں سبحان اللہ. بڑا مشکل ہو گیا بات کرنا میرے لیے. آپ کو بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یزکی ان کا معنی ہے کہ ستھرے کر دو, ستھرے کرو. اور سنیے, اب آپ کی توجہ ہے, مجدد امر دین کو تازہ کرتا ہے. مجدد امر دین کو تازہ کرتا ہے, اور امر دین ہے نبی کی امت کو ستھرا کرنا. اور جو ستھرا کرے گا اسے ضرور ایک دفعہ سب کو لانڈری میں ڈالنا پڑے گا, اور جو شے لانڈری میں آیا اچھی طرح گھمائی جاتی ہے. آپ تو سبحان اللہ بھی نہیں کہہ رہے, آپ کو کیا پتا. بات سمجھ نہیں آئی آپ؟ اللہ اکبر. سرکار کے ساتھ جو آئے, کیا آپ نے نہیں ان کو آزمایا؟ سب سمجھ ایسے ہی مسلمان ہو گئی, ایسے ہی ہو گئے. آج کل لوگ کہہ رہے 1-2 لڑتے تھے, باقی سارے ایسے. میں نے کہا اچھا بدر میں کون لڑا بھائی؟ کہتے صرف حضرت علی مرتضیٰ لڑے. میں نے کہا میری تو ان کے قدموں پر جان قربان, لیکن حضرت علی مرتضیٰ اگر اکیلے لڑے ہیں تو وہاں جو 72 قبریں دوسری بنی ہوئی ہیں صحابیوں کی, وہ کدھر سے آ گئی؟ یہ ایک عجب سوال ہے. آج بھی شہدائے بدر کی قبروں پر آپ جاتے ہیں نا, اگر پرانے طریقے مکہ سے آپ کو آنے کا موقع ملے گا تو آپ بدر میں حاضری دیں گے نا. وہاں جو قبریں بنی ہوئی کن کی ہیں؟ انہوں نے خودکشی کی ہے معاذ اللہ, کہ لڑتا ایک ہی رہا, مر ہو گئے سارے. کچھ غور فرمایا آپ نے, میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میری وفات ان کی ہو گئی, لڑتے صرف وہ اکیلے تھے. احد میں صرف حضور حضرت مولا پاک لڑے. میں نے کہا کیا بات کرتی ہو, احد کی قبریں جا کے دیکھو. بھائی احد تو مدینہ منورہ کے بالکل ساتھ ہے, کیا اس جبل احد کے قریب کبھی قبرستان میں جانے کا موقع ملا آپ کو؟ صحابہ کی قبریں بول بول کے بتاتی ہیں, جب تک ہم جیتے تھے ہمارے آقا کی طرف نظر خلق سے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا, ہم نے اپنی جانیں ماری ہے اپنے آقا محمد رسول اللہ. شہدائے احد کا غدار ہے جو یہ کہے کہ سب صحابہ نے دفاع نہیں کیا. ارے صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, ان کی قبریں گواہ ہیں, ورنہ بتاؤ کوئی اور قبرستان میں اتار گیا صحابہ کو آگے. لوگ کہتے ہیں جی اتنی سختی نہ کرو. میں نے کہا سختی کے بغیر بندہ ستھرا نہیں ہوتا. دھوبی کو بھی دو تو رگڑے دیتا ہے, دیتا نہیں دیتا. اچھو اچھو پرانا کام. یہ لانڈری نہیں بھی ہو تو بھی بڑے, یہ جناب چکر پہ چکر. میں نے کہا اوئے یہ کپڑے کا تو ستیہ ناس ہو جاتا ہے. کیوں؟ اتنے چکر دے تو بالکل پتلا ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا جی کپڑے کی مت سوچو, ستھرائی کی سوچو. ستھرا ہونے کے لیے لیرو لیر ہو جاتا ہے بندہ. بات سمجھ نہیں ہے یار. ستھرا ہونے کے لیے ایک ایک جز سے پلیتی نکلتی تب ہے جب بندہ لیرو لیر